زرعی ملک والا سوال ہے نا آپ کا، یہ بہت ٹیکنیکل ہے، یہ بہت طوالت مانگے گا۔ ایک ہوتا ہے پری ایگریکلچر، ایک ہوتا ہے ایگریکلچر، ایک ہوتا ہے پوسٹ ایگریکلچر، ایک ہوتا ہے پری انڈسٹریل سوسائٹی، ایک ہوتی ہے انڈسٹریل سوسائٹی، ایک ہوتی ہے پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی، اور ایک پھر وہ ہوتی ہے جو آج ویسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے ڈیجیٹل دنیا، میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ہمارا پرابلم ہے، ہم انڈسٹریل دنیا نہیں ہے، ہم یہ نالے پونیاں، بنیانیں، رومال، یہ انڈرویئرز، تولیے، ہم اس کو مینوفیکچرنگ سمجھتے ہیں۔ یہ لغویات ہیں، دنیا اس سے بہت آگے نکل گئی۔ انجینئرنگ گڈس کی مینوفیکچرنگ تو مینوفیکچرنگ ہے، لیکن اگر آپ تولیے بنا رہے ہو تو کیا آپ جھک مار رہے ہو؟ کر تو مینوفیکچر رہے ہو، پر کس زمانے میں کیا مینوفیکچر کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کا کلچر ہی نہیں ہے۔ سو ملک بھی ہمارا یہ نہ پوری طرح زرعی ملک ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب آج کا کسان لیپ ٹاپ پہ آپریٹ کرتا ہے۔ اس ملک کے کسان کا کیا حال ہے؟ یہاں ملٹی نیشنلز ہیں، ان کو ملٹی نیشنلز نہیں کہنا چاہیے، یہ ٹرم اب ختم ہوگی، یہ جاہل استعمال کرتے ہیں۔ یہ نان نیشنل کمپنیز ہیں، یہ کارپوریشنز، ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، ان کا کوئی ملک نہیں ہے، ان کا ہدف صرف پیسہ ہے۔ تو اب اور ایگریکلچر کو ایگریکلچر کہتے بھی نہیں، مہذب دنیا میں اس کو کہتے ہیں ایگری بزنس، یا کہتے ہیں ایگری انڈسٹری۔ یہ بہت ماڈرن ہو گئی ہے، یہ بہت آگے چلا گیا معاملہ۔ تو ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، ہم نہ زرعی ملک ہیں، ہم نہ صنعتی ملک ہیں، ہم نہ قبائلی ملک ہیں، ہم بنیادی طور پہ چونچو کا مربع ہیں، یا یوں کہہ لیں اگر میں اپنے ملک کو بیان کروں بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، لیکن یہ بزکشی کا میدان ہے، مار دھاڑ، یہ پانی پت کا میدان ہے جس میں جنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ کہیں پانی پت کی پہلی لڑائی، تو پھر دوسری لڑائی، تو پھر تیسری لڑائی۔ پاکستان مدتوں سے ایک میدان جنگ ہے جس میں ورٹیکل اور ہاریزنٹل، یعنی افقی اور عمودی طور پہ تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم، طبقات میں تقسیم ہے، مسلک کی تقسیم ہی ماشاءاللہ وہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ فرقہ ہے، لسانیت ہے، ذات برادری ہے، یہاں آج تک جٹ اور بٹ ہی نہیں سنبھالے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اقتصادی طور پہ آپ طبقاتی ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے سلسلہ۔ وہ جو کہا تھا بابائے قوم نے، یونٹی فیتھ ڈسپلن، ان میں سے کسی ایک چیز کا سایہ بھی اس ملک میں کم از کم مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ زرعی ملک ہونا ایک بہت بڑی تہمت ہے۔ ہم زراعت نما کوئی کام کر رہے ہیں، زرعی ملک اس طرح کے نہیں ہوتے، چونکہ زراعت وہ زراعت رہی نہیں ہے جس کا تصور ہمارا حال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان میں ٹریکٹر نیا آیا ہے تو اس کو بڑی ریزسٹنس ملی، اور ریزسٹ کرنے والے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے خلاف گورے کی سازش ہے اور یہ ٹریکٹر ہماری زمینیں جلا دے گا۔ ہم ذہنی طور پہ اتنے پریمیٹیو اور گئے گزرے لوگ ہیں۔ وہی جو آپ کا ایک اور سوال تھا کہ انسان سازی کون کرے گا، انسان کو انسان بنانا۔ دیکھو بات سنو، ایک یہاں تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ یاد رکھنا، زندگی کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خالق پیدا کرتا ہے آدمی کے طور پہ، آپ نے انسان بننا ہوتا ہے۔ سو جتنے فیصد آبادی کا آدمی سے انسان بننے تک پہنچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ، وہ ملک اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود
پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. ریلوے ہے لیکن کیا ریلوے ہے؟ پولیس ہے لیکن کیا واقعی پولیس ہے؟ عدلیہ ہے لیکن کیا واقعی عدلیہ ہے؟ غریب آدمی کو وقت پہ انصاف مل جاتا ہے کہ اس کی نسلیں رول جاتی ہیں؟ اچھا پارلیمان ہے لیکن کیا پارلیمان واقعی ہے؟ جو یہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ کہتے ہوئے شرم آتی ہیں. سو یہی حال آپ کی زراعت کا ہے, یہی حال آپ کے ٹریڈ کا ہے, یہی حال آپ کی انڈسٹری کا. سو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ کرے کہ عمران باقی تو خیر اس قابل ہی نہیں تھے, ڈیفینیٹلی نہیں تھے. بابائے قوم کو وقت نہیں ملا, ان کو مہلت نہیں ملی, تو شاید قوم کا یہ امتحان تھا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تنقید, مخالف اور دلائل کے باوجود عثمان بزدار اپنی جگہ پہ قائم ہیں, تو قائم رہیں. اگر ہماری اور عوام کی کاسٹ پہ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے اعتبار سے یار صوبے کی کاسٹ پہ اگر پرائم منسٹر عمران خان اپنی ضد یا ہٹ دھرمی نبھانا چاہ رہے ہیں تو از موسٹ ویلکم. چونکہ الٹیمیٹلی لوگ ہی نہیں, اصل سزا پھر انہیں بھگتنی پڑے گی. ہی ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اس کی وجہ ہے کہ سارے کھیل میں اسٹیک ہولڈر عوام کے بعد اگر کوئی ہے تو عمران خان خود ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ 3 ضدیں بہت مشہور ہیں. ایک ہے بال ہٹ بچے کی ضد, ایک ہے تریا ہٹ عورت کی ضد, اور ایک ہے راج ہٹ حکمران کی ضد. سو یہ ہر دھرمی کہہ لیں, مستقل مزاجی کہہ لیں, یا اپنی بات پہ قائم رہنا اور ڈٹے رہنا, یہ عمران خان کی خصوصیات بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, زندگی میں تاریخ بھری پڑی ہے کہ جن کوالٹیز کی وجہ سے لوگ اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں, انہی کوالٹیز کی وجہ سے بہت سارے لوگ زوال کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. نیپولین سے لے کے ہٹلر تک بے شمار ہینیبال, بے شمار لوگ ہیں جو اپنی ان کوالٹیز کا الٹیمیٹلی شکار ہو گئے جو ان کی پہچان بنی. سو کوئی خاص وجہ تو میں نہیں کہہ سکتا, سوائے اس کے کہ اگر if he so confident, if he so clear, تو کوئی بات نہیں, عوام اپنی جگہ قیمت ادا کریں گے اس فیصلے کی اگر یہ بھونڈا ہے. اور دوسری طرف اگر یہ درست ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے آ جائے گا. آخری بات کہ وہ سیاسی چہرہ ہوتا ہے چیف منسٹر جو ہے, انتظامی چہرہ کوئی اور ہے. انتظامی چہرہ ہے پنجاب کا جو چیف سیکرٹری ہے, وہ ایک کمپٹنٹ آدمی, ایک ایکسپیرینسڈ, انتہائی سیزنڈ, اپ رائٹ بندہ. سو انتظامی چہرہ آپ کا بہت زبردست ہیں. اسی طرح پولیس کے جو سربراہ ہیں, میں نام ان کا شاید اس وقت بھول رہا ہوں, شعیب دستگیر, تو وہ بھی ایک انتہائی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. سو لیٹس ہوپ کہ یہ متوازن ہو جائے بات. لیکن بہرحال میرے لیے یہ کوئی اتنا اہم سوال نہیں تھا. آپ نے پوچھا, میرے لیے قابل احترام سوال ہے, چونکہ بنیادی طور پہ یہ میرے ویورز نے پوچھا ہے, تو ان کا مجھ پہ حق ہے, وہ جو چاہیں پوچھیں, میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. سوال جو ہے یہ میری زندگی میری بہت بڑی کمزوری ہے, یہ میری بہت جسے کہتے ہیں یہ میرا کنسرن ہے بہت بڑا, یہ میری بہت بڑی وری ہے کہ آپ کا یہ سوال بڑا خوبصورت ہے کہ انسان سازی اور کردار سازی کا جو میں اتنا ماتم کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, اس کا آغاز کون کرے گا؟ سبحان اللہ. یہ دیکھو بات سنو, میں مصطفیٰ کمال جو کراچی کے ہیں, کپل آف ادر پولیٹیشنز, وہ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں کہ نہیں ہمیں بتائیں کوئی ٹپ یا کوئی ایڈوائس, تو میں انہیں کہتا ہوں یار ہم ایڈوائس کے قابل تو نہیں ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو,
زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے تو یہ دیکھو میں کوئی پیشہ ور ملا نہیں ہوں، میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، ایک بنیادی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے سارا، ٹھیک؟ تو سیرت النبی غور سے پڑھو، اس کے ثواب کا ایلیمنٹ تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھ دو کہ اس سے آپ کا ثواب نہیں، ثواب تو ملے گا سو ملے گا، سبق ملے، یہی کام ہے۔ بڑا لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے، کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر ہمارے حضور تھے، باقی جو پیغمبر ہیں، بڑا آدمی بڑا ٹیچر ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ یہ کوئی پلیئر، یہ کوئی ایکٹرز، یہ کوئی سنگرز، یہ اسی لیے کمتر لوگ ہیں، یہ جو انٹرٹینرز ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑا حضور کی زندگی کا ذرا غور کرو۔ انسان سازی کون کرے گا؟ لیڈر کرے گا بھائی۔ اچھا ریاست مدینہ بنانے چلے ہو آپ، تو مدینے والے کا ذرا سامنے لے آؤ۔ حضور پہ یہ ذمہ داری رب العالمین نے ڈالی اپنے محبوب پہ 40 سال کی عمر میں، پروفٹ ہوڈ، نبوت، وقت ان کو عطا کیا رب العزت نے 63 سال ٹوٹل، 23 سال نبوت، 40 سال، 63 سال کی ایج میں آپ اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے۔ صرف کتنے ملے؟ 23 سال، صرف 23 سال۔ مکہ کی آبادی بھی ہزاروں میں تھی، یہ ذہن سے نکال دو، کو لاکھوں شاخوں والا کوئی چکر نہیں، نہ مکہ کی نہ مدینہ کی، ہزاروں ہیرے پیدا کر دیے۔ ذاتی مثال، غزوات، جنگیں لڑیں، ہجرتیں قبول کیں، ہوش اڑ جاتا ہے سوچ کے کہ اس موسم میں اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ سفر کوئی سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جوان آدمی بھی آج اگر اونٹ پہ بیٹھ کے کسی ایک آدمی کے ساتھ مکہ سے مدینہ تک جائے تو شاید ہی خیریت سے پہنچے، اصحاب جواب دے جائیں گے۔ طائف کے پتھر، احد کے زخم، غزوہ خندق، خندقوں کی کھدائی، بھوک کا عالم، عربین سارے جنگجو اکٹھے، کیا کیا نہیں بھگتا، کیا کیا نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے بے شمار مجھے عمرے میں نے کیے، تو میری ہمت نہیں پڑی غار ثور جانے کی، غار حرا سے آگے کی ہمت نہیں پڑی، اور اس وقت میں جوان تھا، I was 30۔ سمجھ آئی بات؟ یہ سارا کچھ پھر اسٹریٹجی، یہ بے عقل، انسانی عقل میں نہیں سماتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں کی تربیت، چند ہزار میں سے ہزاروں بندے، ان کے نام لوں آپ کے کئی پروگرامز ختم ہو جائیں، کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے ان کی کایا پلٹ تھی۔ ایک تو ایلیمنٹ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے، حضرت علی تھے، یہ تو ڈے ون سے، ٹھیک۔ کچھ لوگ تھے جو بدترین دشمنوں کی شکل۔ اور مجھے بتاؤ بلال، سیدنا بلال نے کیا لینا دینا تھا؟ وہ کون سی ذات تھی، وہ کون سی تعلیم تھی، وہ کون سی پکار تھی جس پہ سیدنا بلال نے وہ تشدد برداشت کیا؟ اچھا، تو عرض کرنے کا مطلب یہ، سنت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی کھجور کھانا سنت ہے۔ بھائی کھجور کھانا سنت، پتھر کھانا بھی سچ بول کے وہ بھی کھانا، اچھا، الزام، دشنام ترازی، اس کو فیس کرنا، یہ بھی سنتیں ہیں۔ اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بطور لیڈر، ان کو موبلائز کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو انسپائر کرنا،
یہ بھی یہ خاص طور پہ لیڈر کی سنت ہے. کون کرے گا؟ میں کروں گا. اس کے بعد جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ کل نواز شریف تھا اس ملک کا وزیر اعظم، اس کا کام تھا، یہ بھٹو کا کام تھا. یہ اچھا، آپ کبھی قائد اعظم محمد علی جناح ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھو تو صحیح وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. یہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، کام اور صرف کام. سیلف اسٹیم کو جھک کے ملتا تھا، جھاڑ دیتے تھے وہ. آج کو جھک کے ملتا ہے، یہ مزے لیتے ہیں. بابا قوم محمد علی جناح جھاڑ دیا کرتے تھے، سنپ کر دیتے تھے. ایک بہت بڑا اپنے وقت کا مولوی تھا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا القابات سے انہوں نے کہا پلیز کم ٹو دا پوائنٹ، خوشامد نہ کرو. اچھا، یہ سب اس کے لیے ایک پرابلم ہے. ذاتی مثال کہتے ہیں کہ بچہ مشورہ نہیں ذاتی مثال مانگتا ہے. تو وہ ایک شخص، دیکھو آدمی جب کسی بھلے آدمی کو دیکھتا ہے، اچھے آدمی کو دیکھتا ہے، بڑے آدمی کو دیکھتا ہے، انسپائر ہوتا ہے، وہ ویسا بننا چاہتا ہے. تو ویسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے تم جیسا بننے کو دل کرے. اور اگر تم بہت بڑے ہو تو تمہارا 10% بھی کو بن گیا. میری ایک نعت ہے، وہ آپ کے سوالوں میں شامل ہے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. اب یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا تاریخ کا فہم ہے. تیری صحبت مجھے ملی ہوتی، میں بھی تب کتنا خوشنما ہوتا. سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا. یہ مردہ ہے. جس کا ضمیر مرا ہوا ہے، جس کا ذہن کام نہیں کر رہا، وہ مردہ ہے، چاہے وہ سانس لے رہا ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ کام ہے لیڈر کا. بیکاز لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر ٹیچر ہوتا ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر فادر ہوتا ہے. ہمارے پنجاب میں عام ایکسپریشن ہے، حکمران کو، بڑے کو دیکھ کے غریب غربا کہتے ہیں آپ مائی باپ ہو. اور مائی باپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ تعلیم اور تربیت. پھر اس کے بعد یہ مولوی پیشہ ور کہنے کو ریلیجس لیڈرز، جن کا تو ارلی اسلام میں مجھے تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. کبھی سنا آپ نے علامہ حضرت علی کو کسی نے کہا ہو یا ان کو مولانا کہا ہو؟ اچھا، بنیادی طور پہ یہ اس کے بعد یہ کام ہے ریلیجس لیڈرز کا. اس کے بعد یہ کام ہے دانشوروں کا. اس کے بعد یہ بیسیکلی پیرنٹس کا کام ہے، اسکول ٹیچرز کا کام ہے، یہ آپ کے ماحول کا کام ہے. میں محلے میں اگر کسی بچے کو اپنے علاقے میں جس میں میں رہتا ہوں، میں وہاں اگر کسی بہت چھوٹے بچے کو موٹر سائیکل، جو ابھی بالغ نہیں ہوا، 18 سال سے کم ایج کا ہے، تو میں روک دیتا ہوں. میں نے یہاں بالکل اپنے اسی اسٹریٹ میں ایک باپ گاڑی کے ساتھ، تو میں واک کر کے آ رہا تھا، تو وہ بالکل اپنے گھر کے پاس وہ گاڑی رکی. تو میں نے کہا جی آپ یو آر ناٹ بینگ فیئر ٹو یور چائلڈ. آپ خوش ہو رہے ہو کہ 14 سال کا میرا بیٹا گاڑی چلا رہا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے. میں ٹوک دیتا ہوں. لوگوں کے ڈرائیورز ہیں یہاں، 2 3 گاڑیاں ویشیوں کی طرح پائپ پھینک دیتے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے. میں پولائٹلی ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یار اپنی آئندہ نسلوں کے لیے پانی بچاؤ. تو ذمہ داری تو بیسیکلی ہم سب کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں، ایک دوسرے کو. یہی ہے انسان سازی. اور یاد رکھنا ایک بات، انسان سازی کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. انسان بنے گا وہ سب کچھ بنا لے گا. وہ بڑے سے بڑا اسلحہ بنا لے گا، بڑی سے بڑی معیشت کھڑی کر لے گا، اس کی اقتصادیات بڑی سے بڑی ہو جائے گی. لیکن اگر انسان کی فوٹو کاپیاں ہی ہیں ہم لوگ، تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو اس ملک کا ہو رہا ہے اور اس معاشرے کا ہو رہا ہے.